حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. صلوات پڑھ لیجیے بابا. محترم معزز سامعین، صدا سلامت ہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک مکمل سورہ مبارکہ سورہ کوثر جو موجودہ ترتیب میں 108واں سورہ ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں اور علامہ سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں اور علامہ ملا علی قاری نے شرف کا اکبر میں محفوظ کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. ارشاد ربانی ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا بے شک ہم نے اعطیناک آپ کو عطیہ دیا ہے اور اس عطیہ کو کوثر کہتے ہیں. انا کا ترجمہ ہے ہم نے. انا الف زیر نون پر شد ہو. انا اتنا پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور انا اگر ہو جائے تو اصل میں یہ ہوتا ہے اننا. بے شک ہم نے، بے شک ہم نے. اننا سے پھر انا ہو جاتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بے شک ہم نے.
سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا زبان۔ انا بے شک ہم نے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہم جمع کے لیے، تو وہ وحدہ لا شریک ہو کر جب ہم استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے معاملات میں اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ مذہب اہل بیت میں ہی بعض خطبہ نے دھوکہ کھایا اور اس ہم اور میں کے عنوان سے اشتباہ کیا، اور ہمارے ہی اس پاکیزہ منبر سے انہوں نے بتایا کہ جہاں واحد کا صیغہ اس نے استعمال کیا ہے اس سے مراد بس وہی ہے، جہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے وہاں اس کے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی شامل ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دوستو احباب اس بات پہ توجہ کریں، ضروری نہیں ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں، صلوات پڑھ لیجئے بابا زبان۔ توجہ فرمائیں، اصل میں معصومین علیہم السلام جو وارثان قرآن ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں، اور خود اس ہستی سے پوچھتے ہیں کہ جن کے قلب مبارک پر خدا نے قرآن مجید کو نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں کہ ان کی طرف ان کے رب نے کیا نازل کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سوچیں کیوں؟ تو بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں خداوند متعال نے جہاں واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، یہاں واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے۔ تو پھر جمع کا صیغہ کہاں جہاں اس نے اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے وہاں اس کی وحدانیت مراد ہے، اور جہاں اس نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے وہاں اس سے اس کی عظمت مراد ہے۔ جب وہ اپنی عظمت کا بیان دیتا ہے تو فرماتا ہے ہم نے، انا نحن نحیی الموتیٰ، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ہم یعنی اپنی عظمت کا اعلان ہے، کہیں توحید کا اعلان ہے تو واحد کا صیغہ، اور کہیں تعظیم ہے، عظمت کا بیان ہے تو جمع کا صیغہ۔ مراد دونوں مقامات پر خدائے وحدہ لا شریک ہے، نہ واحد کے صیغہ میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ جمع کے صیغہ میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جہاں واحد کا صیغہ ہے اس سے مراد اس کی وحدانیت کا بیان ہے، جہاں وہ اپنی وحدانیت کا بیان دینا چاہتا ہے تو واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور جہاں اپنی عظمت کا اعلان کرنا چاہتا ہے وہاں وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا زبان۔ اسی لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ ان پاکیزہ محفلوں سے آپ اس قدر تو متوجہ ہو جائیں کہ کسی خطیب کی خطابت آپ کو دھوکہ نہ دے سکے، کسی مقرر کی شعلہ بیانی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے کہ یہاں جمع کا صیغہ ہے، یہاں خدا کے ساتھ اور بھی شریک ہیں، کہ ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم ہیں جو قرآن کو نازل کرتے ہیں، ہم ہیں جو کوثر عطا کرتے ہیں۔ ہم سادہ لفظیں اشتباہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تصورات و تخیلات نہیں بلکہ وارثان قرآن کی بارگاہ میں جا کر خود انہی سے پوچھو کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو مفسرین مذہب اہل بیت نے ان دونوں باتوں کو واضح کیا ہے کہ
کہ واحد کے صیغہ سے اس کی توحید مراد ہے اور جمع کے صیغہ سے اس کی عظمت کا اعلان ہے۔ صلوات ہو جائے باواز بلند۔ سادہ سی ایک دلیل آپ کے اذہان میں قرآن مجید سے پیش کیے دیتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب ہم کرتے ہیں کہ دوستو اتنا بتا دو کہ اگر ہم میں اور بھی شریک ہیں تو پھر اِنَّا نَحْنُ ہم نے اس کو نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ہم نے اس کو نازل کیا۔ اگر ہم نازل کرنے والے ہیں تو نازل کس پہ کیا؟ ہم ہی نازل کرنے والے ہیں تو پھر نازل کس پر کیا گیا؟ لہذا وہاں تعظیم مراد ہے اور وہاں پر توحید مراد ہے۔ توحید و تعظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے عظمت پروردگار کی بارگاہ میں صدائے تکبیر بلند کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اپنے اذہان میں ان دو معانی کو ذہن نشین کرتے ہوئے در زہرا کی خیرات پاتے ہوئے باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ واضح ہو گئی بات؟ قرآن مجید میں 4 سورہ مبارکہ ایسی ہیں جن کا آغاز لفظ اِنَّا سے ہوتا ہے۔ بے شک ہم نے 4 سورتیں، ان میں سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ فتح ہے۔ سورہ مبارکہ فتح 26ویں پارے میں ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو، بے شک ہم نے آپ کو، اِنَّا فَتَحْنَا بے شک ہم نے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ آپ کے لیے، یعنی سید الانبیاء کے لیے، فتحًا مبینہ ایک واضح فتح رکھ دی ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ ہجرت کا 6واں سال تھا اور سید الانبیاء عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کے ساتھ جا رہے ہیں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ احرام ہیں، قربانیاں ہیں ساتھ میں، اور جب کچھ فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر مشرکین مکہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، منزل کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ وہاں پر آپ سب جانتے ہیں کہ ایک صلح نامہ طے ہوا کہ اس سال نہیں اگلے سال، تو اس صلح کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ تاریخ اسلام کا وہ سنہری باب ہے جسے خدا نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کے نام سے بیان کیا ہے۔ میں اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ وہ صلح تھی جس صلح پر بڑے بڑے بزرگوں کو اس طرح سے شک گزرا کہ انہوں نے کہا کہ آج تک ہمیں آپ کی نبوت میں کبھی بھی ایسا شک نہیں ہوا تھا جیسے آج ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا، توجہ چاہتا ہوں، معلوم ہوا حکم خدا سے، نگاہ نبوت سے جو کچھ زہرا کے بابا دیکھ رہے تھے وہ ساتھ میں رہنے والے بڑے بڑے بزرگوں کی نظر میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ اور یہاں پر اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ نماز تو سکھا دی، روزہ تو بتا دیا، حج کروانے کے لیے تو چلے جا رہے ہیں، عمرہ کروانے کے لیے چلے جا رہے ہیں، باقی دینی معاملات برابر میں ہو رہے ہیں۔ اب ہجرت کے بعد سے برابر میں کوئی کام شروع ہو گیا ہے جو مکہ میں 13 سال نہیں ہوا، وہ مدینہ میں آ کر شروع ہو گیا۔ 2 ہجری میں جنگ بدر لڑی گئی، 3 ہجری میں جنگ احد لڑی گئی، 5 میں جنگ خندق لڑی گئی، اور 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی۔ یہ آپ جنگیں کیوں کر؟
سوال پیدا ہوتا ہے جنگیں کیوں کر؟ لگتا ہے کوئی مقصد عالی ہے، توجہ، لگتا ہے کوئی مقصد عالی ہے جس کے لیے یہ سارے مرحلے اب طے ہو رہے ہیں، ورنہ جس طرح مکہ میں خاموشی سے زندگی گزار رہے تھے ویسے مدینہ میں ہی خاموشی سے زندگی گزارتے رہتے، وہی نماز، وہی روزہ، وہی حج، وہی زکوٰۃ، وہی خدمت خاطر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ مدینہ میں پہنچتے ہی میثاق مدینہ، صیغہ اخوت کے ذریعہ ایک دوسرے کو ساتھی بنانا، ایک دوسرے کے ساتھ معاون قرار دینا اور پھر ایک معاشرے کو تشکیل دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ میں آنے کے بعد سید الانبیاء ایک ایسے عظیم کام کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو عظیم کام مقصد الہی ہے۔ ورنہ مواخات مدینہ کس لیے؟ تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ میثاق مدینہ میں ان کے ساتھ، یہود مدینہ کے ساتھ جو ہے وہ شرائط، تم اس طرح سے رہو گے ہمارے ساتھ، ہم اس طرح سے تمہارے ساتھ رہیں گے، تم ان چیزوں کا خیال رکھو گے، ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ معلوم ہوا اسلام گوشہ نشینی کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام گوشہ نشینی سے نکل کر میدان عمل میں اتر کر ایک معاشرے کو تشکیل دینا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا جبرا۔ مقصد نماز انشاءاللہ کل خدا نے موقع دیا تو سیدہ کے کلام سے استفادہ کریں گے کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے۔ لیکن بہرحال ایک معاشرے کا قیام، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، دور نہ چلا جاؤں، سورہ فتح میں فرمایا کہ جسے لوگ شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں، نگاہ قدرت اسے فتح مبین قرار دیتی ہے، اور وہ یقیناً فتح مبین ثابت ہوئی جب 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا اور سید الانبیاء نے جا کر مکہ میں کیا کیا؟ چلیں جی ماشاءاللہ ہم آئے ہیں، وہ عمرہ نہیں کر سکے تھے، اب عمرہ کریں گے، نہیں، فتح مکہ، اسی صلح میں مکہ کی فتح تھی، اور مکہ فتح کرنے کے بعد سید الانبیاء نے ایک وقت ایسا آیا کہ حکم دے دیا کہ آج کے بعد مشرکین یہاں نہیں آئیں گے۔ آتے رہے مشرکین، کیا حرج ہے؟ کہا نہیں، اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر شے کو اس کا اپنا مقام ملے۔ اسلام نام ہے ہر ایک چیز کو اس کے اپنے مقام تک لے جانے کا۔ اگر ایک خادم ہے تو اس کے خدمت کا حق ادا ہو جائے، اگر ایک معلم ہے تو اس کو تعلیم دینے کی سہولتیں میسر آ جائیں، اگر ایک کاریگر ہے تو وہ اپنی کاریگری معاشرے میں پیش کرے، اگر ایک معذور ہے تو معاشرہ اس معذور کا وزن اٹھائے، اور اگر معاشرے میں فسق و فجور ہے تو جہاں تک ممکن تھا زبان سے سمجھایا، درس اخلاق دیے، لیکن اب حکومت کی ضرورت ہے کہ بغیر حکومت کے نہ قتل کا قصاص لیا جا سکتا ہے، نہ چور کے ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں۔ ایسے عظیم معاشرے کو تشکیل دیتے دیتے سید الانبیاء نے چند سالوں میں ریاست مدینہ کا وہ قیام عمل میں لا کر دکھایا کہ بعد میں لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب خلافت منہاج النبوہ ہوگی یا منہاج فلاں ہوگی، یعنی منہاج کہتے ہیں راستے کو، طریقے کو، رسول اللہ کی نہج پر حکومت ہوگی یا رسول اللہ کے سے ہٹ کر خود سے مشاورت کے ذریعے حکومت ہوگی۔ تو بی بی زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا یہی درد لیے ہوئے جا رہی تھیں، فرماتی ہیں انسیتم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کیا تم نے رسول اللہ کا وہ قول بھلا دیا ہے؟
کون سا قول؟ یوم غدیر خم، غدیر خم والے دن کا، من کنت مولا فعلی مولا، تمہیں تو رسول نے نماز کے لیے امامت، پیش نماز کی خبریں بتائیں، منسوب کر کے بتایا کہ یہ نماز پڑھائے، وہ نماز پڑھائے، ان ساری چیزوں میں تو آپ رسول اللہ سے درس لیتے رہے۔ کیا رسول اللہ نے جاتے ہوئے تمہیں پورے نظام کے لیے کوئی سسٹم اس سے بھی آگاہ کیا یا نہیں؟ تو فرماتی ہیں بی بی تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ میدان غدیر میں میرے بابا نے، رسول اللہ نے یہ جو فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا، اور یہ فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی آپ کا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جیسے ہارون کا موسیٰ کے نزدیک۔ تو یہ اصل میں نظام تھا جس کے لیے رسول یہ سارا اہتمام کیے جا رہے تھے، ورنہ کون تھا جو علی سے دوستی نہیں رکھتا تھا، جو رسول سے دوستی رکھتا ہو اور علی سے پیار نہ کرتا ہو، بلکہ ایک نظام تھا جس نظام سے آگاہ کرنے کے لیے رسول نے میدان غدیر میں اتنا بڑا اہتمام کیا۔ کیا تم بھول گئے ہو؟ اور اگلے ہی فرمان میں آپ صلوات پڑھیں، میں بی بی کا فرمان خود سے سنائی دیتا ہوں۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ فرماتی ہیں کہ اس عمل سے رسول نے امت کو ایک نظام عنایت فرمایا، اور اس نظام کو نظام امامت و ولایت کہتے ہیں۔ اصل میں یہاں پر جو لفظ ولایت تھا اس کی نبی کریم نے پہلے ہی وضاحت فرما دی تھی کہ لوگوں بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اور حاکم ہوں، جس پر میری ولایت ہے، اس پر میرے بعد جس کی ولایت ہے اس ولی خدا کو علی کہتے ہیں۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک بار پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشروطیہ محمد والے محمد بلند صلوات۔ صفحہ نمبر 42 ہے، اور اسی حدیث غدیر کے بعد بی بی کا ایک اور فرمان عالی شان ہے۔ یہ کتاب ہے نہج الحیات، جیسے نہج البلاغہ، اس طرح بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے کلام کے مجموعے کو نہج الحیات کہتے ہیں۔ تو اس میں حدیث نمبر 18 پر فرماتی ہیں بی بی پاک قالت فما جعل اللہ لأحد بعد غدیر قم من حجت ولا عذر۔ اللہ تبارک، یہ بی بی پاک کا کلام ہے، بی بی پاک فرماتی ہیں یہ فرمانے کے بعد کہ کیا تم بھول گئے ہو اس فرمان کو؟ اور پھر فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس فرمان کے بعد جو غدیر قوم میں تھا کسی کے لیے کوئی حجت اور عذر باقی نہیں رکھا۔ اب کوئی شخص اب ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا، مجھے خبر نہیں ہوئی تھی، میں نہیں سمجھتا تھا۔ نبی کریم نے بی بی فرماتی ہیں میدان غدیر میں اس طرح سے کھول کے اس نظام کو، اس سسٹم کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ اب کسی کے پاس نہ کوئی حجت ہے نہ عذر ہے۔ ہم یہیں پہ اتنا عرض کیے دیتے ہیں شیعہ سنی بھائیوں، اختلاف نہیں، جھگڑا نہیں۔ اگر عظمت زہرا مد نظر ہے تو در زہرا سے اتنی خیرات تو لے لو۔
کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، بس اتنی دعوت ہے کہ در زہرا سے اتنی خیرات تو لے لو کہ جس بات کو بیوی کھول کر بیان کر رہی ہیں کہ اب اس واقعے کے بعد کہ جو میرے بابا نے میدان غدیر قوم میں اعلان کر کے بتا دیا، اس کے بعد نہ کسی کے پاس کوئی حجت رہتی ہے، نہ کوئی عذر رہتا ہے کہ کون ہو مجھے پتہ نہیں، نہ عذر کے مجھے نہیں، میں معذور ہوں مجھے نہیں معلوم، نہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی اور حدیث بیان نہیں کی گئی جو یہ حدیث بیان کی گئی کہ من کنت مولا فعلی مولا. تو اب کوئی عذر، کوئی حجت، دلیل نہیں رہی. تو رسول اللہ نے، میں عرض کرتا رہتا ہوں دوستو احباب کو کہ دوستو احباب، رسول اللہ نے ہمیں مسواک کی پیمائش بتا دی، مسواک کی پیمائش بتا دی. آج بھی جو ہے جائیں مکہ، ہر طرف مسواک بک رہے ہوتے ہیں، مدینہ جائیں مسواک بک رہے ہوتے ہیں. مسواک سکھایا، مسواک بتایا، اس کی مقدار بتائی، اس کی لمبائی چوڑائی بتائی کہ اس سے زیادہ نہ ہو ورنہ وہاں شیطان بیٹھ جاتا. صلوات تو پڑھ لیجیے بابا. میں مکہ میں تھا، خود مسجد الحرام میں تھا، اور مسجد الحرام آپ کی دعاؤں سے 100 سے زیادہ بار حاضری ہو چکی ہے میری. ہاں جی. تو وہاں امام کعبہ نے درس دینا شروع کیا. انہوں نے درس دیتے ہوئے آیت تلاوت کی، انما، وہ جو ہے نا آیت، اپنا صلوات پڑھ لیجیے بابا. کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. میرے کان کھڑے ہو گئے. آپ کو پتہ ہے یہ آیت ہمارے ہاں بڑی مشہور آیت ہے. میں نے کہا آج تو امام کعبہ نے کمال کر دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بہت پیارا درس دیا امام کعبہ نے. توجہ کیجیے، یہ قرآن مجید سامنے ہے، بہت پیارا درس دیا. اطیع اللہ پر، اطیع الرسول پر، اور اولی الامر کی اطاعت پر. ٹھیک ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو پھر اپنے معاملے کو خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو. اب آخر میں شرعی قسم اٹھا کے بتا سکتا ہوں، بڑا لطف لے رہا تھا کہ آج امام کعبہ نے کمال کر دیا ہے کہ اس آیت کو پیش کیا ہے، اور آخر میں اولی الامر پر بات جب آ گئی تو انہوں نے دلیل میں مثال ایک پیش کی. مثال کہا اگر اولی الامر اور رسول کی بات میں اختلاف ہو تو پھر کیا کریں؟ رسول کے فرمان میں اور اولی الامر کی بات میں اختلاف ہو تو کیا کریں؟ مثال دی. انہوں نے جب مثال دی تو میری ہنسی نکل گئی. انہوں نے بتایا کہ اگر رسول کہے کہ سلوار کو اونچا رکھو اور اولی الامر کہے نہیں اسے گھٹنوں تک لے جاؤ، تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ اولی الامر کی یا رسول کی؟ نہیں، ہم رسول کی بات مانیں گے اور سلوار کو اونچا رکھیں گے. تو وہاں پر میری ہنسی نکل گئی. اور میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ رسول یہ تو بتا گئے کہ تو نے سلوار کو ٹخنوں کے اوپر رکھنا ہے یا ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے. مسواک بتا گئے کہ اس قدر رکھنا ہے، قمیض کی لمبائی اس قدر ہونی چاہیے، سلوار کی اونچائی اس قدر ہونی چاہیے. لیکن یہ نہ بتا گئے کہ یہ پورا سسٹم، یہ پورا نظام بھی کوئی ہے، اس میں بھی کوئی تمہارا ولی وارث ہے نہ، کہا اس میں تم جو چاہو کرتے رہو. مسواک مد نظر تھا، امام مد نظر نہیں تھا، سلوار مد نظر تھی، نظام مد نظر نہیں تھا. یہی الجھے ہوئے ہیں. اور جو اصل مرکز ہے اس سے ہٹانے کے لیے انہوں نے ہر چیز پہ توجہ دی ہے، اور اس کو پھر وہ بھی جو انہوں نے اختیار کیا وہ بھی دیر تک قائم نہ رکھ سکے.
دیر تک قائم نہ رکھ سکے۔ ہم کہتے ہیں اگر خلیفہ اول کا دور ہو تو ہم علی ایسی خاموشی اختیار کر سکتے ہیں۔ توجہ، اگر خلیفہ دوم کا دور ہو تو ہم علی ایسی خاموشی اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر خلیفہ سوم کا دور ہو تو ہم علی ایسی خاموشی اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ بتائیں اگر علی کی خلافت کا دور ہو تو آپ کس سیرت پہ عمل کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ ابھی خلافت راشدہ کو بھی تم پوری طرح سے پورا کر کے دیکھو تو پھر بھی خلافت راشدہ میں آخر میں علی حیدر کرار نظر آتے ہیں، اور حیدر کرار کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اصحابی کا نجوم کی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، علی ایسے صحابی کی سیرت پہ عمل کرنے میں تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ وہاں کبھی کوئی نظر آتا ہے، کبھی کوئی نظر آتا ہے، نہ صدیق اکبر کے دور میں، نہ فاروق اعظم کے دور میں، نہ کسی غنی بزرگوار کے دور میں تمہیں دائیں بائیں کوئی نظر آتا ہے۔ یہ ساری نظریں آپ کی بکھر جاتی ہیں تو علی حیدر کرار پہ آ کر تم مان لو کہ علی حیدر کرار پر ہی پہلے دن سے مسئلہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ علی کی خاموشی کی وجہ سے وقت گزرتا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام دین مذہب اس کا خیال تھا کہ ابتدائی مرحلے میں ہے یہ پودا، اور یہ پودا کہیں ان انجانوں کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے، یہ پودا پروان چڑھے۔ ہم نے تو اسی پودا کو پروان چڑھانے کے لیے ہی تو قربانیاں دینی ہیں۔ ابھی تو ایک علامتی قربانی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو پورا کا پورا گھر کسی راہ میں دے دینا چاہیے اور دے دینا ہوگا۔ میں کل کراچی سے خطاب سن رہا تھا اور وہاں پر وحدت امت از نظر قرآن و سنت کراچی میں ایک پروگرام سید کے عنوان سے مرتب ہوا تھا۔ وہاں ایک اہل سنت بزرگوار اہل علم خطاب فرما رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک عرصہ گزر گیا، یوں کے لفظ سے ایک عرصہ گزر گیا، شیعہ بنے، سنی بنے، دیوبندی بنے، اہل حدیث بنے، مختلف فرقوں میں بٹے، ایک عرصہ گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک عرصہ کے بعد اب امت مسلمہ ایک حقیقت کی طرف پلٹ رہی ہے، اور اس حقیقت کا نام بس دو ہیں، یا حسینیت یا یزیدیت، نہ سنیت نہ شیعت۔ یہ اس نے وہاں بتایا کہ اب وحدت امت جس بات پر ہے وہ ایک طرف حسینیت ہے، ایک طرف یزیدیت ہے۔ تو اس نے ایک بات کہی کہ شیعہ اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں، بریلویوں میں بھی حسینی ہیں، دیوبندیوں میں بھی حسینی ہیں، اہل حدیثوں میں بھی حسینی ہیں۔ بس اتنا کہا کہ ان میں بھی حسینی ہیں، یہ حسینی ہیں اور ان میں بھی حسینی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان میں باقی کون ہیں، بس کہا کہ مذہب دو ہیں، ایک حسینیت ایک یزیدیت۔ اور سچی بات ہے کہ کربلا کے میدان میں زہرا کے لال نے اس سارے مسئلے کو اس طرح سے حل کر دیا کہ اب دنیا کے پاس اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یا حسینی بن کے رہو یا یزیدی بن کے رہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مرد آباد۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ دامن وقت کی گنجائش تمام ہو رہی ہے۔ 4 سورتیں ہیں جن کا آغاز لفظ انا سے ہوتا ہے۔ بے شک ہم نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، 26واں پارہ سورہ فتح کی پہلی آیت۔ دوسرا 29واں پارہ سورہ نور۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ انا ارسلنا نوحا الی قوم، انبیاء میں سے
حضرت نوح نبی بڑی عمر پانے والے ہیں، بڑا عرصہ تبلیغ کرنے والے ہیں، شیخ الانبیاء ہیں، شیخ الانبیاء، انبیاء میں سے بزرگوار نبی اور باہمت نبی، 24 گھنٹے سروس مہیا کرنے والے، 24 آور۔ پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، اب جب کہ یہ ہسپتال اور میڈیکل سٹور کاروبار بن چکے ہیں تو اب بعض جگہوں پر ملتا ہے کہ 24 آور، ٹھیک ہے نا، اسی سروس میسر ہے۔ تو فرماتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، خدا فرماتا ہے انا ارسلنا نوحا الی قوم، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا، ان انذر قوما، کہ وہ اپنی قوم کو متوجہ کریں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب نازل ہو۔ تو خدا فرماتا ہے ہم مہربان ہیں، یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے ان کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں، اور رسول بھی شیخ الاسلام جیسے، شیخ الانبیاء جیسے۔ تیسری سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو اس ظرف کو کیا جانے جس میں قرآن نازل ہو۔ ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کہتے ہیں ظرف زمان، ایک کہتے ہیں ظرف مکان۔ یہ جو ہے نا یہ ظرف مکان ہے پانی کے لیے، اس میں پانی ہے اور یہ ظرف ہے، تو یہ گلاس جو ہے یہ ظرف مکان ہے اس پانی کے لیے۔ اور ظرف زمان یہ جو وقت ہے، اس وقت میں یعنی 7:30 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک یا 8:45 بجے تک، آپ کو زحمت نہیں دیتا، کوشش کرتا ہوں لیکن پھر 8:30 بج جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں، آپ بھی تھوڑا جلدی کیا گیا۔ جو ہے نا دوست احباب، فرمایا تم کیا جانو اس ظرف مکان کو کہ جس لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، بس اسی پر عظمت زہرا کا قصیدہ ہے جسے علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار الانوار میں محفوظ کیا ہے۔ اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، اور لوگوں جس نے معرفت زہرا کا حق ادا کر دیا اس نے تو گویا لیلۃ القدر کو پا لیا۔ جس طرح وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح تو عظمت زہرا کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ نعرہ حیدری، عظمت زہرا لیلۃ القدر، من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، ان فتحنا لك فتحا مبینا، انا ارسلنا نوحا الی قومه انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ سعد بزرگوار فرماتے ہیں دیکھ کر پڑھا کرو، تو دیکھ کر پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ کون جانے کہ زہرا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب کا نام ہے فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔
فاطمہ زہرا پہ بآواز بلند صلوات پڑھو. روایت ہے ان المعصومین علیہم السلام، سیرت ائمہ خدا علیہم السلام باسم زہرا. ان المعصومین علیہم السلام یہتمون بہذا الاسم الشریف اہتماما شدیدا. معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ یہ تھی کہ وہ آپ کے اسم گرامی کے لیے، اسم شریف کے لیے اہتمام شدید کرتے تھے، روٹین میں نہیں انعام لیتے تھے. یہ لفظ موجود ہے یہتمون بہذا الاسم الشریف، برادر محترم اسم شریف کے لیے اہتماما شدیدا، بہت اہتمام کرتے تھے. وَيُكْرِمُونَهُ إِكْرَامًا عَظِيمًا، اور آپ کے اسم گرامی کا بھی بڑی تکریم کرتے تھے. وَإِذَا سَمِعُوا بِهِ يَبْكُونَ وَيَتَأَسَّفُونَ، جیسے ہی کسی معصوم کے سامنے نام فاطمہ آ جاتا تو وہ امام کیا کرتے؟ یبکون ویتأسفون، گریہ کرتے اور افسوس کرتے، ہائے زہرا. اسی سے معصومین بیان کر رہا ہوں. وَيُحِبُّونَ الَّتِي سُمِّيَتْ بِهِ، اس کا بھی احترام کرتے جس کا نام فاطمہ ہوگا. وَيُحِبُّونَ بَيْتًا كَانَ فِيهِ اسم فاطمہ، اس گھر سے بھی پیار کرتے جس گھر میں اس نام کی کوئی خاتون ہو. وَهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يَتَوَسَّلُونَ بِهِ، اور معصومین علیہم السلام بارگاہ پروردگار میں جس ہستی کو توسل بعنوان توسل اختیار کرتے وہ فاطمہ الزہرا ہوتی. چھٹے تاجدار ولایت کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سکونی. وہ خود روایت کرتا ہے قالا دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. وَأَنَا مَغْمُومٌ مَكْرُوبٌ، میں سخت کرب میں تھا، تکلیف میں تھا، غمناک تھا. فقال علی، امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا یا سکونی ما غمک، تیرے غمگین ہونے کا سبب کیا ہے؟ روایت پڑھ رہا ہوں دوستو، چھٹے تاجدار ولایت کی، انشاءاللہ مقبول پرسہ ہوگا. فقلت، سکونی کہتے ہیں میں نے عرض کی، ولدت لی ابنتن، اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے، اس لیے میں پریشان ہوں، مجھے اللہ نے ایک بیٹی دی ہے. فقال یا سکونی، امام علیہ السلام نے فرمایا اے سکونی، الارض ثقلھا، اس کا بوجھ تو نے تو نہیں اٹھانا، اس کا بوجھ تو زمین اٹھائے گی. وعلی اللہ رزقھا، اس کا رزق کا اہتمام خدا کرے گا. وتعیش فی غیر اجلک، وہ اپنی ہی عمر پائے گی. وتاکل من غیر رزقک، وہ تیرے رزق کے علاوہ اپنا رزق پائے گی. فقال ما سمیتھا، بس بات ختم ہو گئی. فقال ما سمیتھا، امام پوچھا سکونی بتا تو نے اس بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ بعض لوگ امام کی سیرت پہ آ گئے ہیں. فقال ما سمیتھا، فقلت، وہ کہتا ہے فاطمہ، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. یہ روایت کے لفظ ہیں. جب امام علیہ السلام نے یہ نام سنا، قال، امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا ہائے ہائے ہائے
ثم وضع یدہ علی جبہتہ، پھر امام نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھا اور گریہ کیا، 3 مرتبہ ہائے ہائے کہا، الی ان قال، ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، اما اذا سمیتہا فاطمہ، ہاں اگر تم نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو پھر یاد رکھ، ولا تضربھا، اس کو تماچا نہ مارنا۔ اللہ اکبر۔ ہائے زہرا، العظمۃ للہ رب العالمین۔ وہ کیسا وقت ہوگا جب اپنے گھر میں زہرا تماشا کھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، واہ محمدہ، واہ ابتا، اے بابا جان، میں تیری بیٹی زہرا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انہی روتی آنکھوں کے ساتھ دست بدعائے جن گھروں میں نام فاطمہ ہو، معصومین ان گھروں سے بھی پیار کرتے ہیں، اور فرمایا اگر نام فاطمہ رکھ دیا ہے تو پھر اس کو برا بھلا بھی نہیں کہنا، فلا تلعنھا ولا تضربھا، اسے تماچا بھی نہیں مارنا۔ اب جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں اور نام بھی انہوں نے ان کا فاطمہ رکھ دیا ہے تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ معصومین اس نام کی اتنی قدر کرتے تھے، اس اسم شریف کا اتنا اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں بھی بی بی زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کہ جن کا توسل خود معصومین لیتے تھے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں، یا قرۃ عین الرسول، یا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے یا رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک زہرا، ہم تجھے بارگاہ رب العزت میں وسیلہ بناتے ہیں، قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ، اشفعی لنا عند اللہ۔ اے اللہ بحق کے زہرا ہماری حاضری کو قبول فرما، ہم در سہمن کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، تمام دوست و احباب کو پروردگارہ ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اس مسجد و امام بارگاہ کو تظہور امام زمانہ آباد و شاد فرما، پروردگارہ فردن فردن تمام دوست و احباب کی جھولیاں بتصدق زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا خیرات وافر سے پر فرما دے، یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما دے، امت کو وحدت نصیب فرما دے، اور جو وحدت امت کے لیے کام کر رہے ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے، ان کی حفاظت فرما، پروردگار ملت کے ہر فرد کو ان ہستیوں کے مقام کی معرفت نصیب فرما، اور اسی معرفت کے ساتھ ہمیں دنیا میں زندگی اور آخرت میں اپنی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بجاہ محمد واہل بیتہ الاطہار، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔